اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آکھیے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے۔ وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی، اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہاں اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ 2-3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم
لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں۔ جس نے جو لائن پڑھ لیا ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی، دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بے بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے،
اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے. قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا. ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی. پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی. ساری دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا.